أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. صدق اللہ العظیم. سورہ الشعراء آیت نمبر 208 تا 213 آپ کے سامنے تلاوت کی، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون. دیکھو، ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے ہم نے خبردار کرنے والے بھیجے، ذکرہ جو انہیں حق نصیحت ادا کرنے والے تھے، وما کننا ظالمین اور ہم ظالم نہیں ہیں کہ انسانوں کو خبردار کیے بغیر انہیں اپنی گرفت میں لے. وما تنزلت به الشیاطین، اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اسے جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا ہے. وما ينبغی لهم وما يستطيعون، نہ شیاطین کو یہ لائق ہے اور نہ وہ یہ طاقت رکھتے ہیں کہ اس قرآن کو نازل کریں، اس قرآن کو جو ہے لے آئیں. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت سے دور رکھے گئے. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اگر ایسا کرو گے تو تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما کر پوری امت کو، پوری انسانیت کو، اور اس وقت چونکہ قریش مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کی بھی پرستش کرتے تھے، اوروں کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے تھے، اوروں کی اطاعت کرتے تھے، اوروں کے حکم کو مانتے تھے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا تھا، اوروں کی حاکمیت کو مانتے تھے جو اللہ کی حاکمیت سے ٹکراتی تھی، اوروں کے نظام کو سپورٹ کرتے تھے یا جاہلیت کے نظام کو سپورٹ کرتے تھے جو اسلام کے نظام سے ٹکراتا تھا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کر پوری انسانیت کو، قریش مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے علاوہ کسی کو پکاریں تو آپ بھی اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے. تو جب اللہ کا نبی اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا تو تم کیسے بچ سکو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہونا جو ہے ناممکن ہے. اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے، انسانیت کو بتایا جا رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی پرستش نہ کرو، کسی اور کی بندگی اور غلامی نہ اختیار کرو، کسی اور کی اطاعت نہ کرو، کسی اور کے حکم کو نہ مانو جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہوں، کسی اور نظام کو سپورٹ نہ کرو جو نظام اسلام سے ٹکراتا ہوں. باطل نظاموں کو مٹا کر اللہ کے دیے ہوئے نظام اسلام کو قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو، اپنا مال پیش کرو، اپنی جان پیش کرو، اپنا وقت پیش کرو. ہو سکتا ہے کہ ہمارا یہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.